asset in the world, because ہم اپنی ویلیو کو ایوریج بھی شاید ہارنس نہیں کر پا رہے for so many reasons. تو اس لیے اب فیوچر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس جیسے پروجیکٹس آپ کو اور بھی ملیں گے. جب ہم نے شروع کیا سی پیک، چونکہ یہ گیم چینجر تھا، یہ ٹرانسفارمیشنل تھا، تو اس کے خلاف ایک دم سازشوں کے انبار لگ گئے، اور ہمیں معلوم تھا کہ کچھ باہر سے جو امداد آنی شروع ہوئی، جس کو ہمارے میڈیا میں پھیلانا شروع کیا گیا، شروع کیا گیا کہ سی پیک کو اتنا متنازع کر دیا جائے کہ یہ بھی کالا باغ ڈیم کی طرح جھگڑے کا نشانہ بن کے تو کاغذوں کے اندر ہی ختم ہو جائے. اور میں نے جب اس کو ہم نے شروع کیا تو آئی وینٹ بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اینڈ آئی سیڈ کہ ہاؤ کم کالا باغ ڈیم، جس کو ٹیکنیکلی کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن نیریٹو میں اور امیجنیشن میں وہ بڑا کانٹروورشل ہو گیا، تو کیوں ایسا ہوا؟ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جو اینٹی کالا باغ لابی تھی، اس نے جب وہ پوری کمیونیکیشن ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو متنازع بنایا، تو سرکار نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. نہ وابڈا نے، نہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے، نہ کسی سطح کے اوپر کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی کہ کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے. تو ہم نے امیجیٹلی سی پیک میں ایک کمیونیکیشن سیل بنایا، اور اس کے ذریعے ایک بہت روبسٹ کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی کہ ہم نے اس پروپیگنڈے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اینڈ آئی پرسنلی آلسو لیڈ اٹ، جسے کہتے ہیں کہ فرنٹ فٹ سے کوئٹہ میں، پشاور میں ایم پی ایس کے ساتھ 16 گھنٹے کے سیشن کیے، پریس کلبز کے ساتھ کیے، پارلیمنٹ کے فورمز پہ کیے، بزنس فورمز میں، چیمبرز کے ساتھ، ہر طرف سے کوشش کی گئی تھی. سب سے پہلے کچھ نقشے پھیلائے گئے کہ کوشش یہ تھی کہ کے پی اور بلوچستان کو اس کے خلاف کھڑا کر دو کہ یہ پشتونوں کا حق مار رہا ہے، اور یہ پنجاب کا سی پیک ہے، یہ چائنا پنجاب اکنامک کوریڈور ہے. اس قسم کی ایتھنک پالیٹکس کی گئی، اور جب وہ ایتھنک پالیٹکس ناکام ہوئی تو پھر ایک بزنس لابی کی ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے، پاکستان کا بزنس سارا ٹھپ ہو جائے گا، تو وہ چیمبرز کو بہت زیادہ پوائزن کرنے کی کوشش کی گئی. تو ان سب کو ہم نے ایک بڑے پرو ایکٹیو طریقے سے کاؤنٹر کیا. اور جیسے ابھی یہاں ذکر ہوا، دسمبر 2016 میں آئی واز ایبل ٹو ٹیک آل دا چیف منسٹرز ٹو چائنا انکلوڈنگ مسٹر پرویز خٹک، جو کہ انتہا کی مخالفت کر رہے تھے شروع میں، تو اس مخالفت کو نیوٹرلائز کیا. تو یہ پروجیکٹس جو ہیں، ان کو جہاں پر آپ اس طرح کے پروجیکٹس کو دیتے ہیں آج کے دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کمیونیکیشن کی کتنی بڑی پاور ہے، اور جو پرسیپشنز ہیں ان کی کتنی بڑی پاور ہے. آپ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے تو وہ اچھا کام بھی گلے پڑ جاتا ہے. چینج مینجمنٹ کے اندر جو ایک بہت اہم ریسرچ ہے کہ جس میں انہوں نے کوئی 1000 سے زیادہ فیلڈ چینج مینجمنٹ پروگرامز کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد جو شخص یا سی ای او اس کو لیڈ کر رہا تھا، تو ان سے ایک سوال یہ کیا کہ if you were to do it all over again, what is one thing that you will like to do differently؟ تو اس میں غالباً میرا خیال ہے 80 اور 90% نے کہا کہ I would like to communicate differently. کہ اٹ واز لیک آف کمیونیکیشن اور امپراپر کمیونیکیشن اور انیڈیکویٹ کمیونیکیشن، جس سے ان کو بہت ساری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ چیزیں ہو گئی. تو اس میں بھی دیٹ از ہاؤ وی ور ایبل ٹو بلڈ کنسنسس، اور اس کو ہم لے کر چلے. اس میں ایک چیز جو اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ضرور کور کرنی چاہیے، دیٹ از دا گورننس ایلیمنٹ، کہ یہ کس طریقے سے لیڈ ہوا. اس میں وہ جے سی سی اور ان ساری میٹنگز کا، فورمز کا ذکر ہے، لیکن ایک بہت بڑا جو اس میں ہمارا ٹول تھا جس کو ہم نے لیڈ کیا، جو پاکستانی سائیڈ آف جے سی سی تھی، کیونکہ جے سی سی کمپرائزز آف 2 ٹیمز، ایک چائنیز ہے، اس میں ان کے وائس چیئرمین ہیں اور پورا ان کا ہر ڈپارٹمنٹ منسٹری کے سینئر آفیشلز ہیں. پاکستانی جو آئی یوز ٹو لیڈ، اور پھر
ہماری ساری منسٹریز کے اس میں لوگ. تو جو پاکستانی سائڈ آف جے سی سی تھی, وی یوز ٹو ہولڈ ایوری فورٹ نائٹ اٹس میٹنگ, اور تقریباً 150 سے زیادہ اس کی میٹنگز کی, اور اس میں ہمیں مدد ملتی تھی کوآرڈینیشن کی. چھوٹی چھوٹی چیزیں, منسٹری آف کمیونیکیشن اور ایف بی آر کی کمیونیکیشن نہیں ہے, جی کیوں نہیں ہوا, وہ سر ہم نے انہیں خط لکھا ہوا ابھی تک جواب نہیں آیا, چلو اٹھو جا کے ادھر بیٹھو دونوں, اور ابھی اس کو طے کر کے تو آگے بتاؤ کہ ہو گیا. دس از ہاؤ یو نو, وہ ان ساری چیزوں کو وی یوز ٹو میک شیور کہ انسٹنٹ کوآرڈینیشن ہو اور اسٹاک ٹیکنگ ہوتی رہے, اور اس سے ہمیں بڑی مدد ملی. تو یہ کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے اس میں اگر آپ ایک افیکٹو مانیٹرنگ کا اور اسٹاک ٹیکنگ کا میکنزم نہیں رکھیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ہمیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا لیسن تھا کہ دیٹ اسٹاک ٹیکنگ جو ہم نے اس کی دیٹ کیپ تھنگز موونگ. اور خاص طور پہ جو انٹر منسٹری اور انٹر ڈپارٹمنٹل ایشوز تھے, ہم نے کبھی انہیں آفیشیل چینل کے جی خط لکھا ہے تو خط آئے گا نہیں, ابھی بیٹھو اور اس کو کرو اینڈ لیٹ اس نو. تو ان چیزوں سے وہ کافی کامیابی ہوئی. ایک گورننس کا جو اسپیکٹ ہے جو میرا خیال ہے ہمارے لیے قابل غور ہے کہ وی آر اے فیڈرل گورنمنٹ, اور جو چائنیز انویسٹرز کا اور خاص طور پہ گوادر میں اور آئی پی پیز کے ساتھ ایشو تھا, وہ یہ تھا کہ ان کا جو فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیل کرنا, پھر بلوچستان گورنمنٹ سے ڈیل کرنا, اور پھر کہیں کوئی لوکل گورنمنٹ کی اس میں آ گئی چیز, تو اس کے ساتھ دیٹ یوز ٹو بی دیئر نائٹ میئر اسٹوری کہ وہ کس طریقے سے, چونکہ ویٹنام میں جب وہ جاتے ہیں تو انہیں جگہ جگہ نہیں جانا پڑتا, کمبوڈیا میں جب وہ جاتے ہیں اگر ایک چیز فیڈرل گورنمنٹ سے ہو گئی تو پھر ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم ٹھیک کر سکیں. جو ہمارے گورنمنٹ میں اتنی زیادہ منسٹریز ہیں, اور ابھی بھی چائنیز کو این او سی لینے کے لیے 10 جگہ جہاں جانا پڑتا تھا تو دے وڈ کم بیک وتھ اے ہارر اسٹوری. میں آپ کو بھی اینیکڈوٹڈلی کہانی سناؤں کہ وہ کراچی میں نے بزنس مین کے ساتھ ابھی میٹنگ کی, تو ایک بزنس مین نے کہا کہ سر میری ایک ٹیکسٹائل فیکٹری کراچی میں ہے اور ایگزیکٹلی سیم سپیکس کی میری ڈھاکہ میں ہے. تو اس نے کہا سر ڈھاکہ سے میں ایکسپورٹ کرتا ہوں اور کراچی والی فیکٹری سے میں جہاد کرتا ہوں, کبھی پانی والوں کے ساتھ جہاد, کبھی ٹیکس والوں کے ساتھ جہاد, کبھی بجلی والوں کے ساتھ جہاد. اس نے کہا جی ڈھاکہ کی میری فیکٹری میں 14 بندوں کی میری مینجمنٹ ٹیم ہے, اور اس جہاد کی وجہ سے کراچی میں میری 40 بندوں کی ٹیم ہے. تو یہ جو ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, آئی تھنک یو نو واٹ ایور وی ڈیسائڈ, واٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو ٹو کمپیٹ ود ادر ڈیسٹینیشنز. The thing has become very global. 2017-18 میں you would recall کہ if you were traveling اسلام آباد to کراچی, ہر فلائٹ میں آپ کو 5 سے 7 چائنیز بزنس مین ملتے تھے. if you were in اسلام آباد تو ہر شاپنگ مال میں, ہر سیکٹر میں ایک چائنیز کمپنی کا دفتر کھل چکا تھا. کیوں؟ پریزیڈنٹ شی نے اس وقت اپنے تمام سینئر بزنس مین کو کہا, کمپنیز کو, کہ گو اینڈ انویسٹ ان پاکستان. تو وہ بس سب نے آ کے دفتر کھول لیے تھے, اینڈ دے ور گوئنگ آل اراؤنڈ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کدھر نہیں کر سکتے. لیکن دین یو نو آفٹر 18 دا وے وی ڈیلڈ ود دیم, ہم نے ان کو اسکینڈلائز کیا, ان کو کرپشن کے الزام لگائے, ان کو مہنگے قرضے دینے کے الزام لگائے, اور یو نو ویزاز میں ان کو رلایا. سو ایک ایک کر کے سب دفتر بند کر کے یہاں سے چلے گئے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جو چلا گیا ہے, دے وڈ ناٹ ہیو اے گڈ اسٹوری ٹو شیئر ود دیئر فیلو بزنس مین. یاد نہیں, چھوڑو, وہ کوئی حال نہیں وہاں پہ. آج وہ دبئی جاتے ہیں تو دے آر گیون ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ. سو وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیٹ اولڈ تھنکنگ کہ اب وہ جو ایک ہماری خاص ریگولیٹری مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہم نے ہر کسی کو ڈنڈے کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے, وہ نہیں ممکن ہے. اب تو کمپٹیشن ہے, یو ہیو ٹو کمپیٹ وتھ ادر کنٹریز کہ کون کتنی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا. تو لہٰذا ایک گورننس چیلنج بہت بڑا ہے جو ہمیں اس میں ہانٹ کر رہا ہے. پھر اسی طرح بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اس کے گورننس کے حوالے سے بہت بڑا ایشو جو چائنیز کے لیے بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہمیں دیکھنا ہے, وہ سیکیورٹی ہے. کہ اگر آپ ایک چائنیز آئے گا, اس کے آگے پیچھے 4
آرمڈ گاڑیاں چلائیں گے تو اینی ون فارنر فیل کہ یہ کوئی ویلکمنگ انوائرمنٹ ہے یا میں یہاں پہ